قریب آ جائے، حضرات یہاں موجود ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ بقرہ کی ایک آیت نمبر 74 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خطاب کر کے ان کی نافرمانی سرکشی کی وجہ سے ان کے دل جو سخت ہو گئے تھے، تو ایک طرح سے اللہ کے عذاب کے طور پر، تنبیہ اور وعید کے طور پر، نشانیوں کو جھٹلانے کے نتیجے میں ان کے دل بھی سخت بنا دیے گئے، اور پھر دلوں کی جو سختی تھی اس کو واضح کرنے کے لیے یا اس کو بتلانے کے لیے پتھر کی مثال دی گئی، بلکہ یہ مثال میں یہ بتایا گیا کہ پتھر تو کچھ نہ کچھ اثر قبول کرتے ہیں، نرم ہوتے ہیں، لیکن ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ شدید سخت ہو گئے۔ آیت کا ترجمہ سن لیجئے۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، اس لیے کہ بعض پتھروں سے تو نہریں بہہ نکلتی ہیں اور بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور تم اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال سے غافل نہ جانو، یعنی اللہ تمہارے اعمال کی خبر رکھنے والا ہے۔ گزشتہ کئی آیات سے اور کچھ رکوعات سے بنی اسرائیل کی سرکشی اور نافرمانی کی تاریخ بیان ہو رہی ہیں، اور کل کے درس کی جو آیت تھی اخیر کی، تو اس آیت کے حصے سے ہی آج کے درس کی اطاعت کا تعلق جڑا ہوا ہے کہ وہ یریکم آیاتی لعلکم تعقلون، کہ اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، معجزات دکھاتا ہے اپنی عظمت کے، اپنی قدرت اور بڑائی کے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، یعنی یہ مقصد ہوتا ہے، اور یہی مقصد تھا جتنی نشانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو دکھائی گئی کہ ان کے دل نرم ہو، ان کے دل پگھلے، اللہ کی عظمت کو، اس کی بڑائی کو پہچانے سمجھے، لیکن انہوں نے ان آیات کا، معجزات کا اثر قبول نہیں کیا، تو پھر جتنا بڑا امتحان ہوتا ہے، بڑا انعام ہوتا ہے، تو اس انعام کی ناشکری کے نتیجے میں اتنی بڑی سزا بھی دی جاتی ہے، اتنا بڑا عذاب بھی دیا جاتا ہے۔ دین و ایمان کی خاطر جتنی بڑی آزمائش آتی ہے تو
اتنا ہی بڑا انعام بھی اسے دیا جاتا ہے، لیکن ترتیب پہلے ہوتی ہے۔ اللہ کے انعام کی جو ترتیب ہے، پہلے آزمائش اور بعد میں انعام، یا پہلے کام بعد میں اس کا معاوضہ۔ اور دنیا داروں کے حوالے سے کہ پہلے کوئی ڈھیل اور مہلت انہیں دی جاتی ہے، چھوٹ دی جاتی ہے، اور پکڑ بعد میں ہوتی ہے۔ تو یہاں ان آیات کے ذریعے سے اس قوم نے کوئی اثر قبول نہیں کیا، تو پھر اتنی بڑی ان کو سزا بھی دی گئی، اور سزا یہ تھی، اور اس سے بڑھ کر دینی اور ایمانی لحاظ سے کوئی سزا نہیں ہو سکتی، وہ یہ کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر ان کے دل، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے جیسے کہ پتھر ہوتے ہیں، فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، جیسے کہ پتھر بلکہ پتھروں سے زیادہ شدید۔ اب سرسری طور سے اگر اللہ کے اس انداز اور اللہ کے اس فیصلے کو اگر سمجھے تو ہو سکتا ہے اتنا زیادہ ذہن اور دماغ پر اس کا اثر قائم نہ ہو، اور اس میں جو سختی ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ کی طرف سے جو مار اور پھٹکار ہے، اس کا احساس نہ ہو۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو اس سے بڑھ کر اللہ کی طرف سے کوئی اور سختی نہیں، کوئی اور مار اور پھٹکار نہیں، جو ان الفاظ کے ذریعے سے سمجھائی گئی۔ اور اس آیت کی وضاحت یا اس مثال کی وضاحت ایک طرح سے قرآن مجید کی دوسری آیت کے ذریعے سے بھی ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ سورہ بقرہ کا جو پہلا رکوع تھا، تو پہلے رکوع کے اختتام پر بھی اسی طرح کا انداز تھا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم، کہ جو لوگ اللہ کے کافر ہو گئے، یعنی دعوت کو سننے سمجھنے کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو انہوں نے سنا، قرآن کو سنا، لیکن انکار کیا، تو ان کے متعلق کہا گیا کہ ان کے حق میں آپ کا ڈرانا نہیں ڈرانا برابر ہو ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور ایمان نہیں لانے کی جو وجہ ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، یعنی اب وہ نافرمانی اور سرکشی کے لحاظ سے ایسے دائرے میں داخل ہو گئے اور ایسے مرحلے پر پہنچ گئے کہ اب خود اللہ نے ان کے متعلق یہ فیصلہ فرما دیا کہ اب ان کے ایمان کی ضرورت نہیں، اب یہ ایمان نہیں لا سکتے، اور ایمان لائے تو قابل قبول نہیں، یہ تو آگے کی چیز ہو گئی، اب وہ ایمان لا ہی نہیں سکتے، یعنی کفر ان کے لیے ثابت کر دیا گیا، ہمیشہ کفر کی حالت میں رہیں گے۔ اور دلوں کا تذکرہ یہاں اس لیے کیا گیا کہ ایمان کی جو اصل جگہ ہے، ایمان کا جو اصل مرکز ہے، وہ انسان کا دل ہی ہے۔ ویسے انسانی جسم میں یا انسانی صلاحیتوں میں جو اہم عنصر رکھا گیا ہے وہ اس کا دل ہی ہے، اس لیے ایمان کے مرکز کے طور پر یا حق قبول کے طور پر اللہ تعالیٰ نے دل ہی کا انتخاب کیا۔ یہی وجہ ہے کہ صرف اگر کوئی زبان سے اقرار کرے، دعویٰ کرے، تو اس کے اس دعوے کا اقرار کا کوئی اعتبار نہیں، یہاں تک کہ اس کے کانوں کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ ہاتھ کوئی فیصلہ کرتا ہے تو ہاتھ کوئی فیصلہ کرتا ہی نہیں، لیکن ہاتھ کوئی کام کرتا ہے تو اس کے عمل کا بھی کوئی زیادہ اعتبار نہیں، پیر کے عمل کا بھی کوئی زیادہ اعتبار نہیں، آنکھوں کے عمل کا بھی کوئی زیادہ اعتبار نہیں۔ اصل جو اعتبار ہے اس کے دل کا، اس لیے کہ دل ہی اس لائق ہے کہ اس پر اللہ کے کلام کا اثر ہو، اور دل پر اگر اثر نہیں ہوا اور باقی تمام چیزوں پر اثر ہوا تو اس سے فائدہ پہنچنے والا نہیں، اور دل پر اثر ہو گیا تو باقی کسی عضو پر اثر ہو یا نہ ہو تو دل کے ذریعے سے تمام اعضاء اس کے متاثر ہوں گے اور وہی عمل کریں گے اور وہی چیز اختیار کریں گے جو دل سے صادر ہوں گی۔ اس لیے سورہ حدید میں ایک مقام پر ایمان والوں کو یہ بھی کہا گیا، یعنی ہم کو خطاب کر کے
کہ ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبلکم وطال علیہم الامد فقست قلوبہم وکثیر منہم فاسقون، کہ تمہیں ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے، یعنی ایمان والوں تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جن کو تم سے پہلے کتاب کی دی گئی تھی، مراد یہود اور نصارہ، یعنی پوری بنی اسرائیل، تو تمہیں ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر عمل میں اور ثبوت میں ان کی جو سرکشی، نافرمانی کو یا بدعملی کو پیش کیا گیا، فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، جب کتاب سے غفلت برتنے کے نتیجے میں ایک لمبی مدت گزر گئی، کتاب سے روگردانی کرتے ہوئے، اللہ کے احکام سے منہ موڑتے ہوئے ایک لمبی مدت جب گزر گئی تو فقست قلوبہم، تو ان کے دل سخت کر دیے گئے، ان کے دل سخت بنا دیے گئے۔ تو یہی روش اگر امت مسلمہ اختیار کرے بحیثیت امت کے، یا کوئی بحیثیت مسلم اور مومن کے، یعنی عرف عام کے لحاظ سے مومن اور مسلم کا لفظ، ورنہ مومن اور مسلم سے تو توقع نہیں کی جا سکتی اللہ کے نافرمانی کی، اس لیے کہ مسلم کے معنی ہی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا ہو، مومن کے معنی ہی اللہ کی اطاعت فرما برداری کرنے والا۔ یہ عرف عام کے لحاظ سے، عرفیت کے لحاظ سے یہی روش اگر آج کے کلمہ کو حضرات اگر اختیار کرے، یا یوں کہہ لیجیے کہ نام نہاد مسلمان اختیار کرے، تو اللہ کی طرف سے یہی فیصلہ ہوگا۔ اللہ کو کسی قوم سے، کسی شخص سے نہ ذاتی دشمنی ہے اور نہ ذاتی محبت ہے۔ تو آج معاشرے پر اگر ہم نظر ڈالیں تو یہی بنیادی سبب ہے، دلوں کی سختی۔ دنیا کے لیے تو دل نرم ہے، دنیا کی باتوں کا اثر قبول کرنے کے لیے، مال کے حصول کے لیے، لیکن اللہ کے دین کی باتوں کا اثر قبول کرنے کے لیے دل سخت ہو گئے۔ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اتنی باتیں سن رہے، اتنی باتیں سن رہے، لیکن پھر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ تو اثر اس لیے نہیں ہوتا اور نہیں ہو سکتا کہ دل سخت ہو گئے، مسلسل نافرمانی کے نتیجے میں اب ان کے دل کے اندر حق بات داخل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہا کسی بھی چیز کی صفائی کی ایک حد ہوتی ہے، ایک حد ہوتی ہے اور ایک مدت ہوتی ہے کہ اس کے اندر اگر اس کی صفائی ہو جائے تو صفائی ہو سکتی ہے، لیکن گندگی اگر حد سے آگے بڑھ جائے تو پھر صفائی نہیں ہو سکتی کوشش کرنے کے بعد۔ مثال کے ذریعے سے یہ مثال بھی پھیکی رہیں گی، لیکن کچھ حد تک سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ مثال کی کیفیت کو وہ یہ کہ انسان کے کپڑے ہوتے ہیں، مٹی اس پر لگتی ہے، گرد و غبار اس پر لگتا ہے، کیچڑ لگتا ہے، تو انسان اگر دھو تو آسانی کے ساتھ دھل بھی جاتا ہے۔ 1 مہینہ 2 مہینے کے میلے کپڑے امید کی جا سکتی ہے کہ دھل جائے گی، لیکن کوئی 1 سال سے اگر اپنے کپڑوں کو نہ دھوئے تو اگرچہ وہ پسینہ ہی لگا، مٹی اس پر لگی، گرد و غبار ہی لگا، لیکن کپڑوں کی صفائی کی طرف سے لمبی مدت غفلت برتنے کے نتیجے میں اب وہ جو میلا پن ہے وہ کپڑے کی ذات میں داخل ہو گیا، اس کے اندر میں وہ داخل ہو گیا، یعنی اس کے جو ریشے ہوتے ہیں۔ اب صفائی کرتے کرتے کپڑا تو پھٹ سکتا ہے، اور کپڑے کے ساتھ پھٹنے کے ساتھ ہی وہ کپڑا دور ہو سکتا ہے، لیکن میل دور نہیں ہو سکتا۔ یا اس کی مثال ہے کہ ڈامر سے لے لیجیے کہ کسی نے دال میں کپڑے ڈال دیا، مٹی میں کپڑے ڈال دیا، تو وہ کپڑوں کی تو صفائی کی ہے امید کہ کپڑے صاف ہو جائیں گے، لیکن ڈامر اس کو لگ گیا، کپڑوں کو ڈامر میں ڈبو دیا کسی نے کپڑے، تو اب وہ کپڑے صاف نہیں ہوں گے۔ ڈامر اتنا شدید ہے کہ صاف کرنے جائیں گے تو وہ کپڑا تو پھٹے گا، لیکن ڈامر نہیں نکلے گا اپنی جگہ۔ تو یہی کیفیت ہوتی ہے انسان کی کہ انسان مسلسل جب نافرمانی کرتا ہے یا اس کی زندگی ایک جب کفر اور نافرمانی کی حیثیت ڈامر کی طرح ہو جاتی ہے،
پھر موت تو اس کو آ سکتی ہے، یعنی وہ دل مر سکتا ہے لیکن وہ دل صاف نہیں ہو سکتا۔ جس طرح سے وہ کپڑا پھٹ سکتا ہے، ختم ہو سکتا ہے، جس پر ڈامر لگ گیا لیکن ڈامر نہیں نکل سکتا، تو ایسی موت تک یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اور یہی بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا پھر فیصلہ ہوا کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بے شمار معجزات انہیں دکھائے گئے، نعمتیں ان کو دی گئی، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا فرعون کے گھر کو ہونے کو، اور پانی کے چشمے نکلنے کے ابلنے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، من اور سلوہ کا نزول بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن پھر بھی اثر قبول نہیں کیا۔ تو اس کے نتیجے میں اللہ نے فرمایا کہ قست قلوبکم، ان کے دل سخت ہو گئے، فہی کالحجارہ، جیسے کہ پتھر ہوتے ہیں، او اشد قسوہ۔ لیکن اگر پتھر کہہ کر بات ختم کر دی جاتی تو یہ انصاف کی بات نہیں ہوتی، یہ ایک طرح سے یہ پتھروں کی تذلیل اور توہین ہو جاتی کہ پتھر تو اتنے شدید نہیں ہوتے جتنا انسان کا دل شدید ہو جاتا ہے، اس لیے کہ پتھر میں بھی کچھ اثر قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، پھٹنے کی پھوٹنے کی۔ اس لیے اللہ نے انصاف کی مثال دی کہ او اشد قسوہ، یا پتھروں سے زیادہ شدید ہو گئے۔ کیسے شدید ہے پتھروں سے؟ اس لیے کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اس لیے کہ بعض پتھر تو ایسے ہیں کہ اس میں سے نہریں بہ نکلتی ہیں، یعنی پتھر ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ پانی کے لیے جگہ دے دیتے ہیں اور اس میں سے پانی نکلتا ہے، پانی بہتا ہے۔ اور یہ بات پہاڑوں میں جنگلوں میں جا کر دیکھی جا سکتی ہے کہ پانی صرف مٹی سے ہی نکلتا نہیں، کوئی بھی جو کھودے جاتے ہیں اصل جو نیچے مٹی نہیں ہوتی، نیچے تو پتھر ہی ہے، پتھروں سے چٹانوں سے پانی نکلتا ہے۔ تو گویا کہ پتھر کے درمیان سے پانی بہت کمزور چیز ہے، مضبوط چیز نہیں ہے، لیکن پتھر اس کو جگہ دے دیتا ہے، پتھر میں سے پانی جگہ بنا لیتا ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْمَاءِ يَشَّقُّ مِنْهُ، یہ پہلی صفت بیان کی گئی ایک طرح سے پتھروں کی کہ سخت تو ہے، شدید تو ہے، لیکن اس میں سے پانی نکلتا ہے کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور بعض پتھر ایسے کہ لما یشقق فیخرج منہ الماء، کہ وہ پھٹتے ہیں، اپنی جگہ پر رہتے ہوئے بھی پانی نکلتا ہے، پانی کے لیے جگہ دے دیتا ہے پتھر۔ اور پھر بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پھٹ جاتے ہیں اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے۔ اور بعض پتھر اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، وَإِنَّ مِنَ الْمَاءِ يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا، لیکن وہ ہر چیز کے شعور کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ لیکن یہ بھی ہے قرآن مجید میں کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ لَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح پاکی بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم سمجھ نہیں سکتے۔ انسان کو اتنی عقل اتنی سمجھ دی گئی جو اس کے لیے ضروری تھی اور جس میں اس کے لیے فائدہ تھا، ورنہ ہر چیز کے سمجھنے کے لیے انسان کے اندر صلاحیت ہوتی تو اس کی زندگی حیران ہو جاتی۔ یہ پتھر کی باتوں کو سمجھنے کی، درختوں کی باتوں کو سمجھنے کی، تو کیا کیا وہ سنتا، یہاں سے گزرا تو پتھر کچھ تعریف کر رہا تھا، یہ سنتا کیا وہ سنتا، تو اس کے لیے یہ چیز رحمت بن جاتی۔ تو بعض پتھر اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے، تمہارے اعمال کی خبر وہ رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات کا اثر قبول کرنے کے لیے دلوں کے اندر نرمی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اسلام کے لیے، ہدایت کے لیے ہمارے دل کو نرم کریں، دلوں کی سختی سے ہمیں بچائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔